الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذلک. اے لوگو، یہ حکمت و دانائی سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی بھیجی ہے. ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کا ان کے پروردگار کے پاس اونچا مرتبہ ہے. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا ہوا جادوگر ہے. آیات کریمہ کی لغات اور ان کی مختصر سی تشریح بیان کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم الف لام را جو حروف مقطعات میں سے ہیں ان کی تشریح معلوم کر لیتے ہیں. حروف مقطعات کے بارے میں عام طور پر سلف صالحین کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کی صحیح مراد سے اللہ تعالی ہی واقف ہیں. گویا ان حروف کے ذریعے اصحاب عقل و دانش کا امتحان ہے. نادان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کو تحقیق و جستجو کا حکم دیا جائے، اور دانا کا امتحان یہ ہے، عقل مند کا امتحان یہ ہے کہ اس کے فکر و تدبر کے لیے سرحدیں مقرر کر دی جائیں کہ ان سے آگے قدم نہیں رکھنا ہے. انسانی عقل کہیں رکنا نہیں چاہتی. چاند پر قدم رکھ دیا تو مریخ پر قدم ڈالنا چاہتی ہے. مریخ زیر قدم آ جائے تو سورج کو اپنا اسیر بنانا چاہتی ہے. چنانچہ ان حروف مقطعات کا مقصود عقل انسانی کا امتحان ہے کہ خدا کے منشا کے مطابق وہ اس کی کھوج میں پڑنے سے باز رہے. پھر چونکہ ان حروف کے معانی معلوم ہونے پر
نہ دنیا کا کوئی حکم شرعی موقوف ہے اور نہ آخرت میں نجات یا عذاب. اس لیے انسان کے ان حروف کی مراد سے نا واقف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. انذر یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انذار مصدر ہے، باب فعال معنی ڈرانا. قدم الصدق ترجمہ کیا گیا ہے اونچا مرتبہ، بلند مرتبہ. بعض لوگوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے پہلے کیے ہوئے اعمال صالحہ کا اجر حسن. قدم کے معنی ہے پاؤں، لیکن مراد ہے مرتبہ یا مقدم کیے ہوئے اعمال، پہلے کیے ہوئے اعمال. صدق کے معنی سچائی، لیکن یہ صادقن اس میں فاعل کے معنی میں ہے. سحر مبین، ساحر مبین. ساحر یہ اس میں فاعل ہے، سحر مصدر ہے، باب فتح. مبین یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ابانۃ المصدر ہے، باب افعال معنی کھلا ہوا. سورہ یونس یہ مکی ہے، یہ قرآن کریم کی 10ویں سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کا مختصر تذکرہ فرمایا ہے. یہ سورت حضرت یونس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس لیے یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے مختصر حالات کا تحریر کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں. آپ کے والد کا نام متہ ہے. آپ عراق کے مشہور شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام 7 سال تک نینوا کے لوگوں کو تبلیغ فرماتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان لوگوں نے دعوت حق کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور سرکشی کرتے ہوئے کفر و شرک پر اصرار کیا. اور حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام حق کا مذاق اڑایا. اپنی قوم کی مسلسل مخالفت سے حضرت یونس علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور ان کے لیے عذاب کی بد دعا کر کے شہر سے باہر چلے گئے اور اپنے بارے میں وحی الہی کا انتظار نہیں کیا. اس میں حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام سے صادر ہو گئی تھی. وحی الہی کا انتظار کرنا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مناسب تھا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے وحی الہی کا انتظار نہیں کیا.
اور شہر سے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد شہر پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور ان لوگوں کو عذاب الہی کا یقین ہو گیا، تو ان لوگوں نے اپنے کفر و شرک سے توبہ کی اور سچے دل سے اللہ تعالی پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمایا اور جس عذاب کے آثار ان پر ظاہر ہوئے تھے اس سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے آنے کے بعد سفر کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی۔ وہ کشتی ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ وہ سمندر میں ہچکولے کھانے لگی۔ اور اہل کشتی کو ڈوبنے کا یقین ہو گیا، تو وہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے، اس کو چاہیے کہ خود اپنے بارے میں بتا دے، ورنہ سارے مسافر غرق ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر شہر نینوا سے میرا چلا آنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا ہے۔ اس لیے اہل کشتی سے فرمایا کہ تم لوگ مجھے سمندر میں ڈال دو۔ کشتی والوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا، تو مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 1 دن یا 3 دن یا 7 دن یا 20 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور استغفار کرتے ہوئے دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر اگل دیا۔ بے حد کمزوری کی وجہ سے کچھ دنوں تک سمندر کے کنارے ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سائے کے لیے ایک بیل دار درخت اگا دیا تھا اور ایک پہاڑی بکری کا انتظام فرما دیا تھا جو اپنے دودھ کے ذریعے غذا پہنچا رہی تھی۔ صحت بحال ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنے قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپ کے منتظر تھے، آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کے دامن تربیت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وفات شہر نینوا میں ہوئی اور شہر نینوا میں ہی آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ گویا
اس سرزمین کو آپ کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حضرت یونس علیہ السلام والی دعا مانگی اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا پڑھنا بہت مفید اور مقبول ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بالتفصیل واقعہ آیات کریمہ کی روشنی میں سورہ صافات میں مذکور ہے۔ اور وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اور اسی طرح وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون فآمنوا فمتعناہم الی حین۔ یہاں تک سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کا بالتفصیل واقعہ مذکور ہے۔ یہ آیات کریمہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آیت کریمہ کا اعراب آئندہ درس کی آیات کے ساتھ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔